پیریوڈک موشن ایسی موشن جس میں کوئی بھی جسم اپنی موشن بار بار ایک خاص ٹائم کے بعد دہراتا رہتا ہے، اس قسم کی موشن کو پیریوڈک موشن کہتے ہیں۔ تو ہم اسے اس طرح ڈیفائن کریں گے: موشن آف این آبجیکٹ دیٹ ریپیٹس اٹس موشن آفٹر ریگولر انٹرول آف ٹائم۔ پیریوڈک موشن کی دو مین ٹائپس ہیں، آسیلیٹری موشن اور دوسری قسم نان آسیلیٹری موشن ہے۔ آسیلیٹری موشن ایسی پیریوڈک موشن جس میں جسم کسی بھی ایک پوائنٹ کے آگے پیچھے بار بار اپنی موشن کو دہرا رہا ہو، تو اس قسم کی پیریوڈک موشن آسیلیٹری موشن کہلائے گی۔ اس میں جسم آگے پیچھے یا ٹو اینڈ فور یا اوپر نیچے یا لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر بار بار اپنی موشن کو دہراتا ہے، اس قسم کی موشن کو آسیلیٹری موشن کہیں گے۔ دوسری قسم ہے نان آسیلیٹری موشن، اس میں جسم ایک خاص پوائنٹ کے گرد اپنی روٹیشن کو بار بار دہراتا رہتا ہے، مطلب ایک مرکزی پوائنٹ کے گرد جسم مسلسل گردش کرتا رہتا ہے، تو اس قسم کی روٹیشنل موشن کو نان آسیلیٹری موشن کہتے ہیں۔ آسیلیٹری موشن اور نان آسیلیٹری موشن کی یہاں چند اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک گٹار کی جو سٹرنگز ہوتی ہیں، جب ان کو انگلی کے ذریعے چھیڑا جاتا ہے، وہ ساری سٹرنگز آگے پیچھے بار بار اپنی موشن کو دہراتی رہتی ہیں۔ ایک سی اینڈ سا کا تختہ بھی بار بار اپنی موشن کو مرکزی خانے کے گرد دہراتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک پینڈولم کلاک کے جو نیچے پینڈولم لگا ہوتا ہے، وہ بھی بار بار آگے پیچھے اپنی موشن کو دہراتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک دھاگے کے ساتھ باندھی ہوئی گولی جسے پینڈولم بھی کہتے ہیں، یہ بھی بار بار اپنی موشن کو آگے پیچھے ہوتے ہوئے دہراتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک جھولے کی موشن بھی بار بار آگے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ تو اس قسم کی موشن جس میں جسم ایک مرکزی پوائنٹ کے ارد گرد اپنی موشن کو بار بار دہراتا رہتا ہے، جس میں وہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے، تو اس قسم کی موشن آسیلیٹری موشن کہلائے گی۔ اسی طرح کار کا سٹیئرنگ وہیل، جو سٹیئرنگ وہیل کا راڈ ہوتا ہے، اس کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس قسم کی موشن نان آسیلیٹری موشن ہوگی۔ اسی طرح ایک کلاک کے جو ہینڈز ہوتے ہیں، سوئیاں، وہ بھی ایک مرکزی پوائنٹ کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ اسی طرح لٹو بھی اپنی سوئی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح زمین کے گرد چاند اپنے رستے پر مسلسل گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح پنکھا اپنے مرکزی راڈ کے گرد مسلسل گردش کرتا رہتا ہے۔ تو اس قسم کی موشن جس میں کوئی بھی جسم اپنے ایک مرکزی پوائنٹ کے گرد ہمیشہ روٹیشن کرتا رہتا ہے، اس کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس قسم کی موشن کو نان آسیلیٹری موشن کہتے ہیں۔ آسیلیٹری موشن کی مزید دو ٹائپس ہیں۔ اس کی پہلی قسم سمپل ہارمونک موشن ہے، جبکہ دوسری نان سمپل ہارمونک موشن ہے۔ کوئی بھی آسیلیٹری موشن سمپل ہارمونک موشن ہے یا نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کے تین اہم شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ ایکسیلریشن ڈائریکٹلی پرپورشنل ہونا چاہیے مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے۔ کوئی بھی جسم جو آسیلیٹری موشن کر رہا ہے، اگر اس کا مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہے تو اس کی موشن کا ایکسیلریشن بھی زیادہ ہوگا۔ اگر اس کا مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کم ہے تو اس کی موشن کا ایکسیلریشن بھی کم ہوگا۔ دوسری اہم شرط کہ کوئی بھی جسم جو آسیلیٹری موشن کر رہا ہے، وہ سمپل ہارمونک موشن تب ہوگا جب اس کا ایکسیلریشن ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف رہے۔ ایکسیلریشن کی ڈائریکشن ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف اگر ہوگی تو وہ آسیلیٹری موشن سمپل ہارمونک موشن ہوگی۔ تیسرا اہم پوائنٹ کہ مین پوزیشن پر ایکسیلریشن کی ویلیو 0 ہوگی اور ایکسٹریم پوزیشن پر اس کے ایکسیلریشن کی ویلیو میکسیمم ہوگی۔ تو کوئی بھی جسم جو آسیلیٹری موشن کر رہا ہو، اس کی موشن ان تین شرائط پر بھی پوری اترے تو اس کی موشن کو سمپل ہارمونک موشن بھی کہا جائے گا، یا مختصر اسے SHM موشن بھی کہا جائے گا۔ جیسے ایک پینڈولم
اور ماس اسپرنگ سسٹم کی موشن ان تین شرائط پر پوری اترتی ہے، تو اس لیے ایک پینڈولم اور ماس اسپرنگ سسٹم کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے۔ تو وہ موشن جو ان تین شرائط پر پوری نہ اترے وہ موشن نان سمپل ہارمونک موشن ہوگی، اس کا ایکسلریشن ڈائریکٹلی پرپورشنل نہیں ہوگا ڈسپلیسمنٹ کے۔ اس کی ایک مثال ہے، پلین سرفیس ہے جو پرفیکٹ الاسٹک ہے، اس کے اوپر ایک بال اگر ہم پھینکے تو وہ بال اس کے ٹکرانے کے بعد اس پر اچھلنا شروع ہو جائے گا، تو یہ پہلے زیادہ اچھلے گا، پھر کم، پھر کم، پھر کم، تو اس کا مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ اس کے ایکسلریشن سے ڈائریکٹلی پرپورشنل نہیں ہوگا۔ اس کو جو ریسٹورنگ فورس مل رہی ہے وہ اس کے ویٹ کی وجہ سے مل رہی ہے، اس لیے یہ موشن ان تینوں شرائط پر پوری نہیں اتر رہی، اس لیے یہ موشن نان سمپل ہارمونک موشن ہے۔